اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حرف کے فائدے پڑھیں گے۔ پہلا باب مقدمہ ہے، 8واں سبق ہے حرف کے فائدے۔ گزشتہ سبق کے اندر آپ حرف کی تعریف کو بڑے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھنی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے حرف کی علامات کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو چیز ہم پڑھیں گے وہ حرف کو عرب کے کلام میں لانے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی میں وضاحت اور تشریح کروں گا۔ وَعَلَامَتُهُ أَلَّا يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ وَلَا بِهِ وَأَلَّا يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْأَسْمَاءِ وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ وَالْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ كَالرَّبْطِ بَيْنَ الْإِسْمَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَالْفِعْلَيْنِ نَحْوُ أُرِيدُ أَن تَضْرِبَ أو اسم وفعل كضربت بالخشبة أو الجملتين نحو إن جاءني زيد أكرمته وغير ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث إن شاء الله تعالی۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور حرف کی علامت یہ ہے کہ صحیح نہ ہو اس کا مخبر عنہ بننا، ولا بھی اور نہ ہی اس کا مخبر بھی بننا، وَأَلَّا يَقْبَلَ اور یہ کہ حرف قبول نہ کرے علامات الاسمائی اسم کی علامات کو، ولا علامات الافعالی اور نہ ہی قبول کرے وہ فعل کے علامات کو، وللحرفی اور حرف کے لیے فی کلام العربی عرب کے کلام میں فوائد فائدے ہیں۔ کربتی مثال کے طور پہ جوڑ پیدا کرنا، بین الاسمینی 2 اسموں کے درمیان، جیسے زیدن فی الداری، یا 2 فعلوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنا، جیسے ارید ان تضربا، یہ ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان جوڑ پیدا کرنا، جیسا کہ ضربت بالخشبتی، یا 2 جملوں کے درمیان جوڑ بنانا، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، وغیر ذالک۔ اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں، من الفوائد فائدے ہیں، التی وہ فائدے تعریفها جس کو آپ پہچانیں گے، فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، تیسری قسم میں۔ تو یہاں پر آپ یہ ترجمہ بھی ہو گیا، اب اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ حرف کی علامت کیا ہے، کون سی پہچان ہے جس کی وجہ سے جس کے ذریعے سے ہم حرف کو پہچانیں گے۔ تو وہ پہچان یہ ہے کہ جو اسم کی علامات ہیں، فعل کی علامات ہیں، وہ حرف کے اوپر نہیں آتی۔ اور جیسے اسم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم مخبر عنہ بنتا ہے اور فعل جو ہے مخبر بھی بنتا ہے، ان دونوں کی مزید وضاحت بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ جو حرف ہے نہ تو وہ مخبر عنہ بنتا ہے، نہ ہی وہ مخبر بھی بنتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جو حرف ہے نہ تو وہ مسند ہوتا ہے، نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور جو اسم کی علامات آپ نے پڑھی ہیں، جر ہے، تنوین ہے، اس کے اوپر اس میں اشارہ داخل ہوتا ہے، وہ مضاف بنتا ہے، وغیرہ ذالک۔ اور فعل کی علامات آپ نے پڑھی ہیں، قد ہے، سین ہے، سوف ہے، آخر میں تا ساکن ہے۔ جو حرف ہے نہ تو اس کے اوپر اسم کی علامات آتی ہیں، نہ وہ فعل کی علامات کو قبول کرتا ہے، جس کے ذریعے سے حرف کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جو آخری بات یہاں پر پڑھی ہے اس میں حرف کے کچھ فائدے بتائے ہیں۔ فائدے میں یہ بتایا ہے کہ حرف 2 اسموں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، یا 2 فعلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ یہ حرف کے کچھ فائدے یہاں پر ذکر کیے ہیں، باقی فائدے جو ہیں وہ یہ کہا ہے کہ آپ تیسری قسم کے اندر پڑھ لیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اس میں جو ترتیب ہے کتاب کی، پہلے یہ بتائیں گے اسم کو، پھر اسم کی اقسام کو بتائیں گے، اور اس کے احکامات بتائیں گے، علامات بتائیں گے، وغیرہ ذالک، فوائد بتائیں گے، پھر فعل بتائیں گے، فعل کی تعریف، فعل کی اقسام، فعل کے فوائد، اور آخر میں پھر حرف کی تعریف تو بلکہ آپ پڑھ چکے ہیں، حرف کی علامات، حرف کے فوائد جو ہے وہ ہم تیسری قسم کے اندر جا کے مزید تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا، اب میں عبارت کو حل کر دیتا ہوں۔ وَعَلَامَتُهُ اس کی علامت، کس کی علامت؟ حرف کی علامت، کیونکہ پیچھے حرف کا ذکر ہے تو ہو ضمیر جو ہے وہ حرف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے لا یصح، صحیح نہ ہو۔ کیا صحیح نہ ہو؟ مخبر عنہ، لا بھی، نہ ہی مخبر بھی۔ یہ جو ہے نا بھی، یہ لا، یہ معطوف علیہ، اس کا عطف ہے عنہ کے اوپر،
مخبر عنہ مخبر بہی، تو حرف عطف کے واسطہ سے جو اخبار عنہ سے پہلے ہے وہی اخبار بہی سے پہلے بھی ہوگا. تو مطلب یہ بنے گا کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس کا مخبر عنہ بننا بھی ٹھیک نہ ہو، لا یصیح، اور لا یصیح جو ہے یہ دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. تو اخبار یہ عنہ اور اخبار بہی، یہ معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ لا یصیح کا فاعل بنے گا. صحیح نہ ہو اس کا مخبر عنہ ہونا اور صحیح نہ ہو اس کا مخبر بہی ہونا، نہ تو وہ مخبر عنہ ہوتا ہے نہ ہی وہ مخبر بہی ہوتا ہے. نمبر 1 دوسری علامت یہ ہے اللہ یقبلا، وہ قبول نہیں کرتا. کون قبول نہیں کرتا؟ اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے حرف کی طرف جو پیچھے ذکر ہے اس کا. حرف قبول نہیں کرتا، کس کو قبول نہیں کرتی؟ جس کا مفعول ہے. علامات الاسمائی، اسم کی علامات کو قبول نہیں کرتا، ولا علامات الافعال، اور اسی طرح فعل کی علامات کو بھی قبول نہیں کرتا. یہ معطوف علیہ معطوف مل کر آپ اس کا مفعول بنا دیں گے، ٹھیک ہے. تو جو حرف ہے وہ اسم کی علامات کو قبول بھی نہیں کرتا اور فعل کی علامات کو بھی قبول نہیں کرتا. تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ حرف کے فائدہ کیا ہے؟ نہ اس کے اوپر اسم کی علامات آتی ہیں، نہ اس کے اوپر فعل کی علامات آتی ہیں، نہ وہ مسند بنتا ہے، نہ وہ مسند الیہ بنتا ہے، پھر تو ایک بیکار اور بے فائدہ چیز ہے. تو بتا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. اگرچہ یہ مسند الیہ نہیں بنتا، اگرچہ یہ اسم اور افعال کی علامات کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ فائدے سے خالی نہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں. کون کون سے فائدے ہیں وہ بتا رہے ہیں. وللحرفی، حرف کے لیے، فی کلام العربی، عرب کے کلام میں، فوائد فوائد ہیں، فائدے ہیں. فائدے کو اس کو آپ مبتدا بنائیں، للحرفی فی کلام العربی، یہ سارا جملہ ہو کے وغیرہ وغیرہ کر کے پھر آپ نے اس مبتدا کی خبر بنا دینا ہے. فائدے ہیں کس کے لیے؟ حرف کے لیے. اب فائدے کیا ہیں؟ یہاں پہ کچھ فائدے ذکر کیے ہیں. نمبر 1 ربط پیدا کرنا دو اسموں کے درمیان، ربطی بین الاسمین، دو اسموں کے درمیان ربط اور جوڑ پیدا کرنا. جیسے زید فی الدار، دیکھیں دو اسم ہیں، ایک ہے زید اور دوسرا ہے دار، لیکن زید کا تعلق دار کے ساتھ ہے، ان کا آپس میں کنیکشن ہے، ربط ہے. وہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے فی کے ذریعے سے کہ زید گھر کے اندر موجود ہے. اگر آپ فی کو نکال دیں تو زید گھر، تو یہ کوئی مطلب بنتا نہیں ہے اس کا. تو یہ فائدہ ہے نمبر 1 کہ دو اسموں کو اس نے ملا کر ایک جملہ بنا دیا. نمبر 2 دو فعلوں کو بھی ملا دیتا ہے، ایک جملہ بنا دیتا ہے دو فعلوں کو جوڑ کے. جیسا کہ ایک فعل ہے اریدو، دوسرا فعل ہے تجربہ یا تجربو، یہ دو فعل ہیں. لیکن یہ جو ان ہے، ان حرف ہے اور حرف مصدر ہے. ان کیا کرتا ہے؟ یہ حرف مصدر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جملے کے اوپر داخل ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے یہ تھا نا ارید ان تضربہ، میں ارادہ کرتا ہوں، ان تضربہ یہ کہ تجھے ماروں. تو ان نے تضربہ کو اریدہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، مطلب یہ بنے گا ارید ضربہ کا. تو ان نے آگے تضربہ کو ضرب مصدر کے معنی میں کر دیا. تو یہ دیکھیں دو فعلوں کو جوڑا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے. تو ان یہ پل کا کردار ادا کر رہا ہے دو فعلوں کے درمیان. دو صورتیں ہوگی ربط کی. نمبر 3 اسم و فعل، ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان جوڑ پیدا کرتا ہے، ربط پیدا کرتا ہے. جیسے ضربت بالخشبہ. اب یہ دیکھیں ضربت یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اور خشبہ یہ اسم ہے، کیونکہ اس کے اوپر الف لام آ گیا، آخر میں گولتا بھی ہے. تو ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے. یہ جو با حرف جر ہے اس نے ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیا، کیونکہ اگر اس کو با کو نکال دینا مطلب کیا بنے گا؟ ضربت میں نے مارا، الخشبہ لکڑی کو مارا. تو یہ تو کوئی سینس نہیں بنتا اس بات کا. لیکن جب ہم کہیں گے ضربت بالخشبہ، میں نے لکڑی سے مارا، اب بات جو ہے بالکل درست ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو یہ با حرف نے آ کے ایک اسم خشبہ اور ایک فعل ضربتو کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے. نمبر 4 دو جملوں کو بھی آپس میں جوڑ دیتا ہے. دو جملے ہوں، مکمل جملے ہوں، ان کو بھی جوڑ دیتا ہے. جیسے یہاں پہ مثال دی ہے جملہ فعلیہ کی، جاءنی زیدن، یہ ایک جملہ ہے، میرے پاس زید آیا. اکرمتہ، میں نے اس کا اکرام کیا، یہ دوسرا جملہ ہے. ان شرطیہ نے آ کر دونوں جملوں کو آپس میں جوڑ دیا. اگر زید میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا. اگر ان کو نکال دے تو دو جملے علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو اس کا مطلب صحیح سمجھ نہیں آئے گا. تو یہ کچھ فائدے ہیں حرف کے. دو اسموں کو جوڑتا ہے، دو فعلوں کو جوڑتا ہے، ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑتا ہے، وغیرہ ذالک. آگے فرمایا وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی من الفوائد، فائدے ہیں، اس کے علاوہ بھی فائدے ہیں. التی، وہ فائدے، تعریفھا، جس کو آپ پہچانیں گے. جو ہا ضمیر ہے، تعریفو، تو پہچانے گا، مخاطب کو کہہ رہا ہے تو پہچانے گا، ہا اس کو، کس کو؟ ان فائدوں کو. یہ فوائد کی طرح لوٹ رہی ہے ہا ضمیر. فی القسم ثالث انشاءاللہ تعالی تیسری قسم میں آپ اس کے مزید فائدے بھی پڑھ لیں گے.